کاش میں ان کے ساتھ ہی مر جاتا، کاش یہ 4-5 منٹ کی بات نہ ہوتی، اس طرح جینے سے تو وہی بہتر ہوتا۔ اکیلے رہنا مشکل ہے اور جدائی بھی مشکل ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نئے سال 2024 کے آغاز میں لوگوں کو امن دے اور فلسطینیوں کو امن دے اور یہ درد ختم ہو۔ اس جگہ پر میرے خاندان کا گھر ہوتا تھا، میرا گھر، اور میں اپنے خاندان میں اکیلا ہی بچا ہوں۔ ہم میں فرق صرف یہ تھا کہ میں تندور سے روٹی لینے گیا تھا، میں اپنے بیٹے بیٹیوں اور نواسی کے لیے روٹی لینے گیا تھا، اور میں ان سے 5 منٹ ہی دور تھا۔ جو ہوا اس میں اللہ کی مرضی۔ میں نے روٹی خریدی اور میں واپس آ رہا تھا جب دھماکہ ہوا۔ میرے دل کو لگا کہ یہ دھماکے کی آواز میرے گھر کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن میں مطمئن تھا کہ میرا گھر تو محفوظ ہوگا، کیونکہ میرے گھر میں کچھ غلط یا ممنوع نہیں تھا۔ میں دھماکے کی آواز اور پتھروں کے گرنے سے چونک گیا اور میں بھاگا، اس خوف سے کہ میرے بچے ڈر رہے ہوں گے۔ میرے ذہن میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا کہ میرے ہی گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان جرائم کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ میں تقریباً 60 سال کا ہوں اور میں نے جنگیں دیکھی ہیں۔ اب یہ ملبہ ہی بچا ہے اس خواب کا جو ہر خاندان کا ہوتا ہے، کہ ایک گھر ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، ان کی شادیاں ہوں اور وہ خوش رہیں۔ اس ملبے کے نیچے میرا بیٹا فادی، میرا بیٹا احمد، فادی کی بیوی اور بیٹی، اور میری ایک نواسی ہیں۔ میں نے یہ خیمہ لگایا ہے، میں اسی میں رہتا ہوں اور سوتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کسی چیخ کی آواز آئے۔ جب میں کسی بلی کو ملبے کی طرف جاتے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی جاندار یا مردہ چیز کی طرف جا رہی ہوگی۔ میں اس بلی کا پیچھا کرتا ہوں اور مجھے جسم کے ٹکڑے ملتے ہیں جنہیں میں ملبے کے نیچے سے جمع کر کے دفنا دیتا ہوں۔ اس گاڑی میں اتنی خوشگوار یادیں ہیں، حالانکہ ہم اس کی قسطوں اور مینٹیننس سے پریشان تھے، لیکن یہ گاڑی لوہے کا ڈھیر نہیں تھی۔ اس میں بہت سی یادیں تھیں، خاندان سے باتیں کرنا، ساحل پر جانا، غزہ جانا، ہر ہفتے چکر لگانا۔ ہم ان پتھروں کے نیچے سے خوشی، مسکراہٹ اور مسرت ڈھونڈ نکالیں گے۔ خدا کی قسم، ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے، وہ جو چاہیں کر لیں۔ ہم جنت میں ملیں گے انشاءاللہ۔